بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں لیکن اچھا ہے لوگوں کے ذہن میں آ جائیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ظاہر ہے مجھے جواب تو نہیں دے سکتے یہاں پہ سب کھڑے ہو کر، آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب سوچئے گا۔ جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ان کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک لائن میں کوئی بتا سکتا ہے امام آ کر کیا کریں گے؟ ایک لائن میں، سنگل لائن ایجنڈا، ایک لائن میں کوئی ایجنڈا بتا دے امام آئیں گے تو کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپشنز۔ جب امام آئیں گے تو سارے انسانوں کے پیٹ بھر دیں گے، یہ ایجنڈا اچھا ہے۔ سب انسانوں کے پیٹ بھر جائیں گے، یہ ایجنڈا اچھا ہے۔ ہوگا، لیکن یہ کام نہیں ہے، یہ ہوگا، بھوکا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن امام آئے اس بات کے لیے کہ یہ پیٹ کو فل کر دیں، یہ آبجیکٹو نہیں ہے۔ امام آئیں گے تو سب لوگوں کے اپنے گھر ہوں گے، پھر کسی کو کرائے کے گھر میں نہیں رہنا ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاید ہو جائے گا، لیکن کیا امام اسی کام کے لیے آئیں گے؟ تو سنگل لائن میں ایجنڈا کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہا۔ امام کس لیے آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کی اولاد طاہرہ نے بتایا، 11 ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا وہ زمین پر عدل اور انصاف پھیلائیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کے اوپر جسٹس پھیلائیں گے۔ اب کوئی کہے بھائی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے، تو میں ذرا سی ایک ڈیپتھ بھی دے دوں۔ جسٹس کے اوپر خدا کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیوں خدا اتنا جسٹس کے اوپر انسسٹ کرتا ہے؟ اور انجسٹس اس کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ جب سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے تو پھر کیوس ہوتا ہے، اس کیوس کو عربی میں کہتے ہیں فساد۔ خدا کو فساد پسند نہیں ہے۔ کتنا ناپسند ہے؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے کہ خدا کو فساد اور انجسٹس اتنا ناپسند ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے سامنے انسان کی شکایت کرنے لگے۔ اب اس نے ایک مثال دی، کہنے لگا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا 2 بھائی ہیں، وہ ایک جگہ پر ہیں، ایک بھائی نے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر دوسرے بھائی کی شکایت کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرا بھائی ہے نا، مثلا وہ جو دوسرا ہے اس نے یہ کیا ہے، تو وہ جا کر اپنی ماں سے کس چیز کی شکایت کرتا ہے؟ جو اپنی ماں کو سب سے بری لگے، تاکہ اس سے کہے کہ یہ جو ہے یہ اتنا غلط ہے، اس نے وہ غلط کام کر دیا جا کر۔ تو فرشتوں نے جب انسان کی شکایت کی تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ خدا کو فساد بالکل نہیں پسند۔ یعنی فرشتوں نے کہا خدا سے، خدایا ہم جانتے ہیں تجھے فساد نہیں پسند، ہم جانتے ہیں تجھے ظلم نہیں پسند، ہمیں ڈر یہ ہے یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا۔ امام کو نہیں پسند، جسٹس پسند ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ انسان کی ساری ڈیولپمنٹ جسٹس کے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے۔ اگر انجسٹس ہوتا ہے تو انسان کی ساری کیپیبلٹیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، سوسائٹیز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں انسان ڈیولپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو جن سوسائٹیز میں انجسٹس ہوتا ہے۔ امام تشریف لائیں گے، زمین پہ جسٹس پھیلائیں گے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ قد افلح من زکاہا، یہ آبجیکٹو ہے۔ امام آئیں گے جسٹس کے لیے، پروموشن آف جسٹس۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر خدا نہ کرے ہمارے بچوں نے یہ فیل کیا کہ ہم جسٹس کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو وہ ہم سے آ کر کہیں گے کہ آپ نے، اللہ نے انسان کو بھیجا تھا جسٹس کے لیے، امیر المومنین تشریف لائے جسٹس کے لیے، اللہ کے نبی آئے جسٹس کے لیے، امام حسین جن کو ہم یاد کر رہے ہیں انہوں نے جان دی جسٹس کے لیے، اور اب ہمارے اور آپ کے کسی پروگرام میں جسٹس کے پروموشن کا ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ مجھے ڈر ہے۔
اگر ہم دین کے کور پر نہیں پہنچے، یہ ڈر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سیکولرزم آتا ہے۔ نمبر ایک، جب خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ دین سے دور جاتے ہیں۔ نمبر دو، جب دین کی کور ریالٹی وچ از کنیکشن اینڈ جسٹس یہ نہیں ہوتا تو لوگ بے دین کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر تین، تیسری بات بھی عرض کروں، اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ دو ریزنز اور جلدی جلدی۔ تیسرا ریزن، پہلا ریزن کیا ہوا؟ دین کی کور ریالٹی، کنیکشن ود گاڈ یہ نہیں ہو، لوگ دین سے دور جاتے ہیں۔ دین کی کور ریالٹی جسٹس یہ نہ ہو ہمارے پروگرامز کے اندر، لوگ دین سے دور جائیں گے۔ نمبر 3، بچے کے ذہن میں ایک سوال آیا، ہم نے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا۔ کیوں صحیح جواب نہیں دیا؟ کیونکہ باپ کو خود بھی نہیں پتا تھا، ماں کو خود بھی نہیں پتا تھا، اس نے خاموش کرنے کے لیے ایک جواب بول دیا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کو پتا چلا یہ جواب صحیح نہیں تھا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ کریکشن نہیں کرے گا کہ ماں نے غلط جواب دیا، باپ نے غلط جواب دیا، یہ دین سے بھاگے گا۔ اور اس کو دین سے کس نے بھگایا؟ ماں باپ کے غلط جواب میں۔ اب میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی پکڑ لیں تاکہ یہ سب کو پکڑیں، پوچھیں اس سوال کا جواب بتاؤ۔ سب کو خدا نے بنایا ہے، بنایا یا نہیں بنایا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کوشچن ہے ہمارے سامنے، بھئی سب کو خدا نے بنایا ہے۔ اگر میں کہوں کوئی چیز ایسی ہے جس کو خدا نے نہیں بنایا تو سب کہیں گے نہیں نہیں سب کو خدا نے بنایا۔ تو پھر بچہ ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ بھئی سب کو تو خدا نے بنایا ہے، تو یہ بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اب ہم کہیں گے کہ سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے اور خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال وہ کیا کرے گا؟ کیوں؟ سب کو جب بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اب میں کمیونٹی کے لوگوں سے کہوں گا کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کا لاجیکل ریشنل جواب دے سکتے ہیں کہ سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ریشنل لاجیکل جواب کیا ہے اس کا؟ جو بچہ پھر یہاں سے نکلے، فرانس جائے، یونیورسٹی میں جائے، ڈپارٹمنٹ آف فلسفی میں بیٹھا ہو اور پھر بھی یہ کہے میرے باپ نے جواب صحیح دیا تھا، مجھے وہ جواب چاہیے۔ آپ غور کیجئے گا، کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔